بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور منبر پر قدم مبارک رکھا۔ پہلی سیڑھی پر زینے پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فرماتے ہیں کہ اوپر جب آپ چڑھنے لگے، بیٹھنے لگے منبر شریف پر، تو آپ نے ہمیں فرمایا احضر المنبر، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں فحضرنا، ہم قریب ہو گئے، حاضر خدمت ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے ہی اطاعت گزار فرما بردار تھے۔ ایک موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں چھلانگ کے لیے فرما رہے ہیں، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ ایسی فرما برداری کا، اطاعت کا جذبہ تھا۔ اور اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جماعت چنی تھی، اور جن کا ہر فعل ہمارے لیے ایک سبق ہے، زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ فرمایا کہ احضر المنبر، چڑھنے لگے اوپر، قریب ہو جاؤ، فحضرنا، ہم حاضر خدمت ہو گئے، ہم منبر کے قریب ہو گئے۔ تو آپ چڑھے تو پھر آمین آمین فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب جو کچھ آپ نے ارشاد فرمانا تھا ارشاد فرما دیا، پھر نیچے اترے تو ہم نے پوچھا کہ آج ایک نئی بات دیکھی ہے آپ کہ آپ نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا کہ منبر شریف پر آپ قدم رکھیں اور آمین کہیں۔ آج آپ نے ہر زینے پر آمین جو ہے کہا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ بھی ادب تھا کہ منبر پر چڑھتے ہوئے، منبر پر بیٹھے ہوئے سوال نہیں کیا، آپ نے جو ارشاد فرمانا تھا فرما دیا، اس کے بعد پھر جو ہے انفرادی طور پہ آپ سے سوال کیا۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ نہیں آئی، تو آدمی کسی سے یہ نہیں کہ مجمع میں کوئی بات ہو رہی ہے تو بعد میں پوچھ لی جائے۔ یہ بھی ہمارے دین میں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زینے پر جب میں نے قدم رکھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو چکے تھے، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر اپنی بخشش نہ کرائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر میں نے جب قدم رکھا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا
اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی، تو میں نے کہا آمین۔ ایک اور سبق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں اسی طرح ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، بتا دے، کر کے دکھا دے، یعنی آپ کی ساری زندگی حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو مان لینا، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر شک کر لیا تو پھر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ پاک نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے کہ اس میں اپنی بخشش کرا لی جائے، نماز ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، صدقہ فطر ہے، جو اس کے اعمال دیے گئے ہیں، اور بہانے سے اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اور یہ بخشش کا ایک کیا کہتے ہیں ایک موسم ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ معافی کروا لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں اس مہینے میں، عبادت پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اگر کوئی فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔